سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، و بحمدہ، اور اس کی تعریف کے ساتھ، یعنی میں اس کی پاکی بیان کرتی ہوں، عدد خلقہ، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، یعنی جتنی اس کی مخلوق ہے، جتنی اس کی کریشن ہے، ان سب کی تعداد کے برابر، وردا، اور رضامندی، نفس ہی، اس کے نفس کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جس چیز پہ راضی ہے اور جتنی تعریف پہ راضی ہے اتنی تعریف کرتی ہوں، وزنت عرشہ، اور اس کے عرش کے وزن کے برابر، یعنی جس عرش پر اللہ تعالیٰ متمکن ہے اس کا جتنا وزن ہے ہم تو اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے، اس کے برابر، ومدادا، اور سیاہی، کلمات ہی، اس کے کلمات کے لکھنے کی، یعنی قرآن پاک میں آتا ہے کہ اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور اتنے ہی اور بھی، اور سارے درخت قلمیں بن جائیں اور اللہ کے کلمات، اس کی تعریف لکھی جانے لگے تو سارے سمندر خشک ہو جائیں، لیکن اللہ کی باتیں کبھی ختم نہ ہوں۔ تو اس لیے اس کے کلمات یا اس کی باتیں لکھنے کے لیے جتنی سیاہی چاہیے اس کے برابر۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جتنی بلند ہے اور اس میں جتنی خوبیاں ہیں ان کا احاطہ کرنا ہم جیسے کم عقل اور حقیر انسانوں کے لیے ممکن ہی نہیں، نہ وہ ہماری عقل میں سما سکتا ہے، نہ ہمارے تصور میں، اور نہ ہی ہماری اتنی زندگی ہے، نہ ہماری اتنی قوت ہے، نہ اتنی طاقت ہے، مجال ہے کہ ہم واقعی اس کی تعریف کا حق ادا کر سکیں۔ اس کی تسبیح کائنات کی ہر چیز بیان کر رہی ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو۔ جب ہر چیز اس کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے تو میری زبان اس کی تسبیح سے خالی کیوں رہے؟ اگر میں نہیں کروں گی تو میری محرومی ہے۔ بے شمار فرشتے صرف پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کریں، اس کی تعریف بیان کریں۔ اس لیے تسبیح کرنا سراسر خود انسان کے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ اس طرح انسان باقی کائنات کا ہم نوا ہو جاتا ہے، اور اللہ کی تعریف کے لیے الفاظ کا چناؤ ہم عام انسانوں کے بس میں نہیں، اس لیے ہمیں لازمی طور پر سہارا لینا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا۔ تو یہاں بہت کم الفاظ میں بہت خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی گئی ہے، اور اس سے بڑھ کر جامع الفاظ کم ہی ملیں گے آپ کو، اس لیے ان کو یاد بھی کر لیجئے اور عادت بھی بنا لیجئے۔